وہ بولی پوچھ تو مجھ سے لعین بد انجام، میں رونے والی ہوں کنبے کی زینب ناکام، میں رونے والی ہوں کنبے کی زینب ناکام، علی کی آئی ندا میری پیاری دختر ہے، سر حسین پکارا ہماری خواہر ہے، سر حسین پکارا ہماری خواہر ہے، یزید جائزہ پھر قیدیوں کا لینے لگا، نظر پڑی اسے ایک شاہزادی ماہ لقا، الٹ کے ڈالا ہے منہ پر پھٹا ہوا کرتا، اور اس پہ ہاتھ سے پردہ کیا ہے چہرے کا، ہے سن میں خرد بزرگوں کا پر قرینہ ہے، کہا یہ کون ہے بولا عمر سکینہ ہے، کہا یہ کون ہے بولا عمر سکینہ ہے، یزید نے یہ سکینہ سے پھر خطاب کیا، دھرے ہے چہرے پہ کیوں ہاتھ اپنے ہے دکھیا، وہ بولی اور ہے مجھ پاس منہ چھپانے کو کیا، نہ اماں جان کی چادر نہ دامن بابا، کہا تھا بابا نے جب قید ہو کے جانا تو، ردا نہ ہووے تو ہاتھوں سے منہ چھپانا تو، ردا نہ ہووے تو ہاتھوں سے منہ چھپانا تو، کہا یزید نے یثرب میں میوے ہیں اکثر، سکینہ تم کو کھلاتے تھے کیا تمہارے پدر، رطب رطب کہا اس نے زباں سے تتلا کر، دکھا کے نیل تماچوں کے بولی دیکھ ادھر، دکھا کے نیل تماچوں کے بولی دیکھ ادھر، پدر نے تحفہ سے تحفہ رطب کھلائے ہیں، پر ان کے بعد تو منہ پر تماچے کھائے ہیں، پدر نے تحفہ سے تحفہ رطب کھلائے ہیں، پر ان کے بعد تو منہ پر تماچے کھائے ہیں، پر ان کے بعد تو منہ پر تماچے کھائے ہیں، در یزید پہ آل ابا کی آمد ہے، محمد صلوات اب تو آگے بڑھیں، آپ آگے پلیز، آپ آگے آگے آ جائیں پلیز، جگہ ہے کافی۔ آواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
سورہ کافی کی درخواست ہے جناب مرحوم سید رونق حسین کاظمی ابن سید واجد حسین کاظمی. بواز بلند صلوات صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلى قرآن کریم نے مومن کو جس انداز سے پیش کیا ہے کہ مومن کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، مومن کے اوصاف، مومن کی تعریف کیا ہے، ان آیات میں سے جن میں مومن کی تعریف کی گئی ہے، یعنی مومن کو کسی شے کی معرفت کے لیے جب بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو ظاہر ہے سب سے پہلے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. مومن میں، آپ، ہم جو بھی کہیں، ایک تو یہ کہ میری آپ کی نظر میں، انسان کی نظر میں مومن، اور ایک یہ کہ سرور کائنات اور ائمہ کی نظر میں اور بارگاہ نگاہ الہی میں مومن. مومن چونکہ اس کا تعلق ایمان سے، اور ایمان کا تعلق مکتب و مذہب و احکام و عقائد سے ہے، اس بنا پر مومن کی تعریف میں یا آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی آئین کی پابندی کا نام مومن ہے، کسی آئین پر اعتقاد اور اس کی پابندی کا نام مومن ہے. تو جس نے آئین بھیجا ہے وہ مومن کی تعریف کرے گا، وہ مومن کے بارے میں بتائے گا کہ مومن کون ہے. میں اور آپ اپنے طور پر جس کو چاہے مومن بنا دے، جس کو چاہے کافر بنا دے، منافق بنا دے، یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ میرا آپ کا کام ہی نہیں ہے. قرآن کریم جس نے یعنی واقعاً 100 سے زیادہ تو حیوانات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، وہ قرآن جو اگر ایک حیوان بھی
خدائی کام میں آتا ہے تو اس کا بھی قرآن کریم تعارف کراتا ہے. مثلا چونٹی ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں سورۃ النمل میں اس کا ذکر کیوں آیا. ایک چھوٹی سی حیوان، اس کا ذکر کیوں آیا اور بڑے افتخار کے ساتھ ذکر آیا. اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ابو لہب کا ذکر بھی آیا، تبت یدا ابی لہب، ایک ذکر تعریف میں اور ایک دوسرا ذکر مذمت میں. قرآن میں ذکر آنا باعث افتخار نہیں ہے، مگر یہ کہ باعث افتخار یہ ہے کہ قرآن کریم اس کی تعریف کرے. قرآن کریم نے 100 سے زیادہ ابلیس کا نام لیا، تو ابلیس کے لیے باعث افتخار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذکر کے ساتھ اس پر لعنت ہے. تو ایسی صورت میں محض ذکر باعث افتخار نہیں ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم اگر ایک حیوان بھی دین کا کام آ جاتا ہے تو اس حیوان کا بھی خدا احسان مان لیتا ہے اور اسے انبیاء کی صف میں لا کر اس کو وہ عظمت دیتا ہے. چونٹی کا ظاہر ہے اس نے کیا کام کیا تھا، اس نے صرف اتنا سا کام کیا تھا، یا ایتھا النملۃ، اے چونٹیو اپنے بلو میں گھس جاؤ. سلیمان ابن داؤد تو اس کی فوج آ رہی، کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دے. تو روایت کہتی ہے حضرت سلیمان نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، کس چونٹی کی اس بات پر مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے. فَتَبَسَّمَ، پہلے مسکرائے پھر ہنسنے لگے. وہ اپنے قدموں تلے کہیں نہ رون دے بے شعوری میں. تو جب یہ بے شعوری کا لفظ حضرت سلیمان ابن داؤد نے سنا تو اس سے پوچھا کہ تو شعور رکھتے اور ہم شعور نہیں رکھتے. تو چونٹی نے کہا سلیمان جتنے آپ کے ساتھ آئے ہیں سب تھوڑی شعور رکھتے ہیں، یہ سب باشعور نہیں ہیں، ان کے قدموں تلے ہم رون دے جائیں گے. آپ پیغمبر خدا ہیں، یہ سب باشعور نہیں ہیں، معاف کیجیے گا. تو اس چونٹی کے اس جملے پر حضرت سلیمان ہنسنے لگے کہ دیکھو ایک چھوٹی سی حیوان انسان کو بے شعور کہتی ہے. اور یہی مسئلہ اسی سورے میں چند آیات کے بعد وہ چھوٹا سا پرندہ حضرت سلیمان سے کہتا ہے اُحِط بما لم تُحِط،